مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ پستی کا مقام کیا ہوگا کہ 2 ارب مسلمانوں کی تقریباً آبادی اور 57 اسلامی ممالک کا اتحاد صرف اس بات کا منتظر ہے کہ آسمان سے ابابیل اتارے جائیں اور آ کر ان کافروں پر پتھر برسائیں، کیونکہ کبھی سویڈن کے اندر قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کا واقعہ سامنے آتا ہے، کبھی برما فلسطین کی کشمیر کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، عزتیں پامال کی جاتی ہیں، اور مسلمان صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کا لشکر ہماری مدد اور نصرت کو پہنچے۔ یاد رکھیں، آسمان سے مدد تب پہنچتی ہے۔ 313 کا لشکر تھا، مدد اس لیے پہنچی کیونکہ وہ تب تک ان کے مدد آنے سے پہلے انہوں نے کافروں کے چشموں پہ قبضہ کر لیا تھا، کافروں کا پانی بند کر چکے تھے، تب آسمان سے مدد اتاری گئی تھی۔ لیکن ہم تو صرف زبانی جمع خرچی اور مذمت سے کام لے رہے ہیں۔ حضرت اقبال کی بصیرت کو سلام، آپ نے فرمایا تھا کہ جلتا ہے شام و فلسطین پہ میرا دل، مگر تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ یہاں واقعہ بدر و حنین کی ضرورت ہے۔ احد میں امیر حمزہ نے اور کربلا میں امام حسین نے یہ بتا دیا کہ تیغ بہر عزت دین است و بست، مقصد دیو حفظ و آئین است و بست۔ اور اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکین بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کی آذر نے تو رشوائے صنم، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستفوی ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں سنو، اغیار یہ چاہتا ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ فریاد سے افرنگ و دل اویزی فرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی فرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی فرنگ، میں مارے حرم باد بد امیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ اٹھو اپنے قرآن کی حرمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور عالم کفر کو یہ بتا دو کہ فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں تو داغ نام نہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں اٹھو ورنہ شرازہ بکھر جائے گا۔